اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جیسا کہ ہم اپنی بک حیا اور پاک دامنی کا باب 5 پڑھ رہے ہیں، زنا کے اسباب، اور ہم نے زنا کے اسباب پڑھے ہیں، اس سے آگے چلتے ہیں ناول اور افسانے۔ اس سے پہلے ہم نے سارا دیکھا تھا میوزک کے بارے میں، اور پکچرز کے بارے میں، میوزک انڈسٹری کی ساری حقیقت دیکھی تھی، میوزک کیسے ہمیں ٹارگٹ کرتا ہے، شیطان کی کیا کیا سازش ہے، یہ ہم نے لاسٹ والے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں ناول اور افسانے کی طرف۔ آج کل عشق بازی کی نئی سے نئی سٹوری والے ناول لکھے جا رہے ہیں۔ اخبار اخبار جہاں وغیرہ، جہاں نام ہے اخبار کا، وغیرہ میگزین میں بھی ایسی کہانیوں سے بھری پڑی ہوتی ہیں۔ 3 عورتیں تھیں کہانیوں کے عنوان پر ایسے ایسے واقعات لکھے جاتے ہیں کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں انہیں شوق سے پڑھتے ہیں، اور کبھی کبھی تو خود بھی ویسا ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو نوجوان کسی سے تعلق نہیں بنا سکتے، وہ تنہا افسانوں کی کہانیاں اپنے ذہن میں سوچ کر گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، خیالات ناپاک ہو جاتے ہیں، چاہے دیکھنے میں نماز روزہ بھی کرتے ہوں مگر دل میں خیالی محبوب کی تصویریں سجائے پھرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے بھی ان کی یاد میں لگے رہتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے ایک خیالی بت کی پوجا کر رہے ہوں۔ فرنگی ملک میں پورنوگرافی کے نام پر بالکل ننگی تصویریں چھاپی جا رہی ہیں۔ بالغ لوگوں کے لیے عورتوں کے جسم کے پوشیدہ اعضاء کے قریب سے لی گئی تصویریں چھپتی ہیں۔ ان تصویروں کو دیکھنا اس قدر فساد کا باعث ہے کہ شہوت کے مارے بوڑھے گدھے بھی جوان بن جائیں۔ ایک فرنگی ملک میں ایک پیشے ور عورت کی تصویر دکھائی گئی جو کہ سیکس چیمپئن کہلائی۔ اعلان کیا گیا کہ اس نے ایک کے بعد دوسرے 300 مردوں سے زنا کرنے کی عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ کافروں نے جنسی ملاپ کو بھی فٹ بال کے کھیل کی طرح سمجھنا شروع کر دیا ہے، جتنا چاہو اتنا گول کرو، کھلا ہوا میدان موجود ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی۔ آج کل خاندانی منصوبہ بندی کی سرکاری مہم بھی زنا اور بے-حیائی کے فروغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آبادی کی فلاح کے نام پر ایک غلام بنانے کی سازش ہے جسے ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے۔ انجام اور نتیجوں کی پرواہ کیے بغیر میڈیا کے ذریعے اسے عوام کے ذہنوں میں اتارا جا رہا ہے۔ غور سے جائزہ لیا جائے تو اس مہم کے دینی، اخلاقی اور معاشی اور سماجی نقصان بہت زیادہ ہیں، لیکن افسوس کی اشتہار بازی چالوں کے ذریعے ان کے فائدے بتا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک شعر یہاں پر ہے: خرد کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا خرد، جو چاہے ان کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اس پروگرام کے سماج پر پڑنے والے کچھ مضر اثرات بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا ہے شریعت کے قانون سے بغاوت۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں ایک دوسرے کے لیے جنسی کشش اور لذت اس لیے رکھی تھی تاکہ نسل انسانی میں اضافہ ہو سکے، لیکن منصوبہ بندی والے چاہتے ہیں کہ صرف لذت اور شہوت تو پوری ہو لیکن نسل انسانی میں اضافہ نہ ہو، جو مشیت عرضوی کے بالکل خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے: زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو، میں قیامت کے دن تمہاری کثرت کی بنا پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ تو منصوبہ بندی والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کو توڑنا چاہتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ: انسانی نسل کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش اور مرنے کی در میں ایک توازن قائم رکھا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں۔ جس جان کو بھی دنیا میں اتارتے ہیں اس کے لیے رزق بھی اتارتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی اپنی عقل دوڑائے کہ اتنے بچے ہونے چاہیے، اتنے نہیں ہونے چاہیے، اور آبادی کم کرنے کے منصوبے بھی بنائے جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے معاذ اللہ کوئی اللہ رب العزت کی خدائی میں بے جا دخل ڈال رہا ہو۔ یہ محض ایک بے وقوفی اور ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ جذبے ولادت، برتھ کنٹرول، ضبط ولادت، برتھ کنٹرول کے سلسلے کبھی حمل ناجائز طور پر گرایا جاتا ہے، جو ایک جان کے قتل کے دائرے میں آتا ہے، جس پر قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔
اور برتھ کنٹرول کے کسی جائز طریقوں کو اختیار کرنا اسی صورت میں جائز ہے جبکہ والدہ کی صحت کو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو. اس کی جان بچانے کے لیے کوئی حمل روکنے کا طریقہ اختیار کرنا درست ہے، لیکن اس کا مقصد ایک جان کو بچانا ہے، نہ کہ آبادی کو کم کرنا. تہذیبی اثرات. خاندانی منصوبہ بندی کی اس مہم میں ریڈیو، ٹی وی، اخبارات اور دوسرے ابلاغ کے ذریعوں سے برتھ کنٹرول کی ترغیب کچھ اس انداز میں دی جاتی ہے کہ میاں بیوی کے جنسی تعلق کی تو یہ باتیں کی وہ باتیں ان کو کھلے عام بیان کرنا پہلے ہمارے معاشرے میں شرم کا باعث مانا جاتا تھا. اب اس کو بیان کرنا ان کو بیان کرنا باعث شرم نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اب یہ ہمارے کلچر کا حصہ بن چکا ہے. جنرل اسٹور، مارکیٹ اور دوسری عوامی جگہوں پر حمل روکنے کی دوائیاں اور آلات کو بڑے نمایاں انداز میں رکھا جاتا ہے، جن پر بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ کم عمر کے بھی بچوں کی نظر پڑتی ہے، اور فطری تجسس کی وجہ سے وہ جلدی ہی جان جاتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے اور استعمال کا طریقہ کیا ہے. گویا منصوبہ بندی کی اسکیم سماج میں شرم اور حیا کی جڑوں کو اکھاڑنے میں بڑا اثردار کردار ادا کر رہی ہیں. زنا کو فروغ. حمل روکنے والے آلات اور دواؤں کے کھلے عام ملنے کی وجہ سے اس اسکیم کا نتیجہ ناجائز جنسی تعلقات کی کثرت کی صورت میں نکل رہا ہے، کیونکہ جب ان چیزوں سے آگاہی نہیں تھی اور نہ ہی ملتی تھی تو عورت کو بدنامی کا ڈر رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ کسی غلط حرکت کو سوچ بھی نہیں سکتی تھی. لیکن اب منصوبہ بندی کا لٹریچر اور دوائیوں کے ملنے سے ناجائز تعلقات قائم کرنے میں جو ایک ڈر تھا وہ ختم ہو گیا. اس طرح خاندانی منصوبہ بندی کی یہ مہم زنا کے فروغ کرنے کا ایک اہم ذریعہ بن گئی ہے. معاشی اثرات. خاندانی منصوبہ بندی والے اس بات کو بہت اچھالتے ہیں کہ بچے زیادہ ہوں گے تو وسائل میں کمی آئے گی. یہ بات کہنے والے صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہر نیا آنے والا وسائل کو استعمال کرے گا جس سے وسائل میں کمی آ جائے گی. وہ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وسائل پیدا کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے، جسے کھانے والے منہ کو ایک ہی اسے کھانے والا منہ تو ایک ہی دیا ہے، لیکن کام کرنے کے لیے دو ہاتھ دیے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ جتنی افرادی قوت زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی وسائل پیدا کرنے کی قوت بھی بڑھ جاتی ہے. منصوبہ بندی والوں کا یہ نعرہ ہے کہ بچے دو ہی اچھے. اس کا اگر عقل سلیم کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اگر سب لوگ اس پر عمل کریں تو ایک نسل کے بعد معاشرے میں جوانوں کے بجائے بوڑھوں کی تعداد بڑھ جائے گی. اب وسائل کا استعمال کرنے کا نہیں بلکہ وسائل کو پیدا کرنے والے ہاتھوں کا مسئلہ آ جائے گا. تجربے کی بات ہے کہ جن ملکوں میں حمل روکنے والی چیزوں کا استعمال بڑھ گیا ہے انہیں افرادی قوت کے لیے دوسرے ملکوں سے رجوع کرنا پڑ رہا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے انسانی صحت پر اثر. منصوبہ بندی کے تحت حمل روکنے کی جتنی بھی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں یا نسبندی وغیرہ کے آپریشن کیے جاتے ہیں، اس سے انسان کی صحت پر بہت برے اثر پڑتے ہیں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ صورتیں اپنانے سے جسم میں زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں جو بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور کچھ کیسوں میں تو اتنی پیچیدہ صورتحال بن جاتی ہے کہ نتیجہ موت کی صورت میں نکلتا ہے. جی ہاں، یہ عمل کی سزا ہوتی ہے. اوپر بیان کیے گئے تمام نقطوں کا خلاصہ یہ ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی قانون قدرت کے سراسر خلاف ہے. اس سے فائدہ حاصل کرنے کے بجائے الٹی بے حیائی اور زنا کو بڑھاوا مل رہا ہے، لہذا اس کا علاج ضروری ہے. اور شریعت محمدی اور رسد کے ذریعے. شریعت محمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھیے کہ سماج سے ننگا پن اور بے حیائی کو ختم کرنا تھا، تو نہ صرف زنا سے بچنے کا حکم دیا بلکہ ان کے ذریعے کو بھی حرام کر دیا. مثال مشہور ہے کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. جس منزل پر نہیں جانا اس کا راستہ کیوں پوچھنا. لہذا ہر وہ کام جو زنا میں ملوث ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے شریعت میں اسے منع کر دیا گیا. کچھ مثالیں اس طرح ہیں. پہلی مثال عورت کا نام. فقہ نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ عورت کا نام غیر محرم کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے. اگر کہیں بتانا بھی پڑے تو حبیبہ یعنی حبیب کی ماں، ہمشیرہ سعد، سعد کی بہن، جوزہ فقی، فقی کی بیوی اور بنت احمد، احمد کی بیٹی جیسے اپنے محرم مردوں کے حساب سے بتا دیا جائے. البتہ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کا معاملہ ہو تو ذاتی نام لکھ دیا جائے. ذاتی نام میں بھی کشش ہوتی ہے.
ممکن ہے کہ عامر نامی نوجوان کو عامر نامی لڑکی سے تعارف کا موقع ملے تو نام کی مناسبت کی وجہ سے دونوں قریب آ جائیں۔ دوسرا پوائنٹ، عورت کی آواز۔ عورت اپنے گھر میں آہستہ سے بولنے کی عادت ڈالے۔ اتنی اونچی آواز میں بولنا منع ہے جس سے عورت کی آواز بلا مقصد غیر محرم تک پہنچے۔ اس لیے اگر عورت جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے اور امام کو سجدہ سہو پیش آئے تو عورت آواز سے سبحان اللہ وغیرہ نہ کہے، بلکہ ایک ہاتھ کی پشت کو دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مار کر آواز پیدا کرے۔ بعض فقہ نے عورت کی آواز کو سطر میں شامل کیا ہے، مگر مجہور کا مذہب یہ ہے کہ آواز سطر میں شامل نہیں۔ تیسرا پوائنٹ، عورت کی آواز میں لوچ۔ اگر کسی اجنبی مرد سے پردے کی اوٹ پہ بھی بات کرنی پڑے تو آواز میں لوچ اور شیرینی پیدا نہ ہونے پائے، تاکہ کسی بد باطن کو میلان نہ ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الحزاب کی آیت نمبر 32، جس کا مفہوم ہے اور چبا کر باتیں نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہے وہ لالچ کرے اور تم معقول انداز سے بات کرو۔ عورت جس ناز و انداز اور نرمی اور شیرینی سے خاوند کے ساتھ بات کرتی ہے وہ اسی کے لیے خاص ہوتی ہے، دوسرے مرد سے اس انداز میں نہیں کر سکتی۔ غیر مرد سے بات کرنے میں لب و لہجہ خشک رکھا جائے، ایسی لگی لپٹی باتیں کرنا جس سے مرد کی طبیعت میں نفسانی خواہش بیدار ہو، پرہیز کیا جائے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی ناسمجھ کا مطلب یا نہ سمجھے کہ ہم بات چیت کو ناجائز سوری کوئی ناسمجھ کا مطلب یا نہ سمجھے کہ ہم بات چیت کو ناجائز کہتے ہیں۔ ہم ضرورت کے وقت غیر محرم سے عورت کی بات چیت کو جائز کہتے ہیں، مگر اس کو جائز نہیں سمجھتے کہ عورت اپنی آواز میں شیرینی اور جذبیت پیدا کرے جس سے مردوں کے دل اس کی طرف مائل ہو۔ اسی وجہ سے عورتوں کو اذان دینے کی اجازت نہیں دیتے کہ اس میں خوش آوازی سے کام لیا جاتا ہے۔ رد مختار کا یہ پوائنٹ ہے 1/284۔ چوتھا پوائنٹ ہے عورت کو سلام کرنا۔ جس طرح مردوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ راستے چلتے ہوئے واقف اور ناواقف سب مردوں کو سلام کرے، اس طرح عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہے اور راستہ چلتے ہوئے غیر محرم مردوں کو سلام نہ کرے۔ ہاں اگر وقفیت ہو تو رشتہ داری کا تعلق ہو تو پردے میں رہ کر سلام کرنے تو جائز ہے، افضل یہی ہے کہ محرم مردوں کے ذریعے سلام پہنچا دیں۔ ففتھ پوائنٹ، عورت کا جھوٹا پانی۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنا بچا ہوا پانی یا کھانا کسی غیر مرد کو بھیجے، یہ بات خفیہ پیغام رسانی کا حصہ ہے۔ ہاں اگر مہمان مردوں کا بچا ہوا کھانا ہو تو عورت ان میں سے برکت کے لیے یا ضرورت کے لیے کھا سکتی ہے، مگر معاملے کا مدار نیت پر ہے۔ نیکی کی نیت ہے تو جائز اور بدی کی نیت ہے تو ناجائز۔ 6 پوائنٹ ہے عورت کے کپڑے۔ عورت اپنے کپڑے ایسی جگہ نہ لٹکائے یا رکھے جہاں غیر محرم مرد کی نگاہ پڑتی ہو یا جہاں غیر محرم مرد کو دیکھنے اور چھونے کا موقع مل سکتا ہو۔ 7 پوائنٹ ہے عورت کے بال۔ اگر عورت اپنے سر سے کنگھی کرے اور بال گرے تو انہیں کسی پوشیدہ جگہ پر چھپا دیا جائے، ایسی جگہ نہ رکھے جہاں غیر مرد اس کو دیکھ سکے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے عورت چھپی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ عورت اپنے ہاتھ اور پاؤں کے مختلف زیورات پہنتی ہے، پاؤں میں مختلف زیورات پہنتی ہے، مگر اس کے گھنگرو وغیرہ کی آواز پیدا نہ ہو، اگر ہوتی ہے تو منع ہے، کیونکہ زیور کی آواز یا چمک دمک کبھی کبھی فتنے فساد کا سبب بن جاتی ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ جب مرد عورت کی پازیب کی آواز سنتا ہے تو اس کے اندر جنسی خواہش ابھر جاتی ہے۔ مشکات شریف سے روایت ہے کہ ایک آزاد کردہ لونڈی ایک بچی کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ لڑکی کے پاؤں میں بجنے والا زیور تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کاٹ دیا اور فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ہر گھنٹی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ ابو داؤد، یہ حدیث ہے ابو داؤد کی۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک عورت بجنے والا زیور پہن کر داخل ہونے لگی، آپ نے اسے روک کر فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں گھنٹی بجے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے عورت بے پردہ ہو کر نہ نکلے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے
اور ظاہر نہ کرے اپنی زینت۔ ایک حدیث پاک میں وارد ہے کہ جب عورت بے پردہ ہو کر گھر سے نکلتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے لعنت کرنا شروع کر دیتے ہیں جب تک وہ لوٹ کر گھر میں واپس داخل نہ ہو جائے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے عورت بن سور کر نہ نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، یہ ابن کثیر کی حدیث ہے 3/287، جس کا مفہوم ہے اپنے اہل و عیال کے سوا دوسرے لوگوں میں بن سور کر جانا ایسا ہے جیسے قیامت کے دن کی تاریکی جس کے لیے کوئی روشنی نہ ہو۔ اور 11 پوائنٹ ہے عورت کے لیے خوشبو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی ابن کثیر کی حدیث ہے 287، ہاں 287 سیم ہی، جو عورت خوشبو لگا کر مجلس پر گزرتی ہے وہ بھی زانیہ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کی ایک عورت سے راستے میں ملاقات ہوئی جس سے خوشبو پھوٹ پڑ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ مسجد سے آ رہی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کیا تم نے خوشبو لگائی ہوئی ہے؟ کہنے لگی جی ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو عورت خوشبو لگا کر مسجد میں آتی ہے اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ چنانچہ وہ عورت پلٹ کر گھر گئی اور کپڑوں کو اچھی طرح دھویا۔ یہ ابن کثیر کی 287 حدیث ہے۔ آج کل عورتیں اتنی خوشبو لگاتی ہیں کہ نابینا مرد کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ عورت قریب سے گزر رہی ہے۔ اور اس کا 12واں پوائنٹ ہے عورت کی گزرگاہ۔ عورتوں کو چاہیے کہ فتنے سے بچنے کی خاطر راستے کے درمیان سے نہ گزرا کریں جہاں مردوں کی ریل پیل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن کثیر کی حدیث ہے، جس کا مفہوم ہے تمہارے لیے صدر راستے پر چلنا ٹھیک نہیں، تمہارے لیے ضروری ہے کہ راستے کے کناروں پر چلو۔ اس حکم کے بعد صحابیات کا اسی پر عمل رہا، اس طرح چلتی تھی کہ ان کا کپڑا دیوار سے لگتا تھا۔ اور پوائنٹ نمبر 13، عورت غیر مردوں سے مسافہ نہ کرے۔ فرنگی ماحول میں اجنبی غیر محرم ایک دوسرے کو ملتے وقت مسافہ کرتے ہیں، دین اسلام نے اسے حرام قرار دیا۔ غیر محرم مرد و عورت ایک دوسرے سے مسافہ نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث میں امیہ بنت رقیہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے موقع پر عرض کیا کہ اب آپ ہماری طرف تشریف لائیے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا، صرف زبانی اقرار چاہیے کافی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی عورت کا ہاتھ چھوڑے گا جس کے ساتھ اس کا جائز تعلق نہ ہو، اس ہتھیلی پر قیامت کے دن انگارہ رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو چھوا تک نہیں۔ اس کا 14 پوائنٹ ہے عورت غیر محرم مرد کو خط نہ لکھے۔ اگر کسی غیر محرم کو پیغام پہنچانا چاہے تو اپنے محرم مرد کے واسطے پہنچائے۔ اگر خط لکھنا ہو تو محرم مردوں کی اجازت سے لکھے۔ مثلا دین کے مسائل پوچھنے کے لیے مفتی حضرات سے خط و کتابت کرنے کی اجازت ہے۔ اور 15 پوائنٹ ہے مردوں کے لیے ہے، مرد دوسروں کے گھروں میں نہ جھانکے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ اگر کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہے تو گھر والوں سے اجازت مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے اجازت 3 دفعہ مانگے، اگر مل جائے تو خیر ورنہ واپس ہو جائے۔ اجازت کی ضرورت اس لیے ہے کہ آنے والا اچانک گھر والوں کو نہ دیکھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ آپ ایک بار حجرے میں ایک چھری لیے سر کھجا رہے تھے کہ کوئی اندر جھانکنے لگا۔ آپ کو خبر ہوئی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ اگر مجھے علم ہوتا تو اس کی آنکھیں پھوڑ دیتا، کیا اس کو معلوم نہیں؟ یہ بخاری کی حدیث 60/4 ہے، جس کا مفہوم ہے طلب اجازت کا قانون دیکھنے والوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ طلب اجازت کا قانون دیکھنے والوں کے لیے بنایا گیا، جو مطلب جھانکتے ہیں ایک دوسرے گھر میں یا بنا اجازت جاتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ اجازت مانگنے والا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد سامنے کھڑا نہ ہو بلکہ دائیں یا بائیں کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح دروازے کے دراز سے یا کھڑکی وغیرہ سے تاک جھانک کرنا بھی منع ہے۔ صحیحین کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن کثیر کی حدیث نمبر 280 ہے،
جس کا مفہوم ہے اگر کوئی بغیر اجازت تمہارے گھر میں جھانکے تو اس کو کنکری اٹھا کر مارو جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دوسرے کے گھروں میں تاک جھانک کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ کچھ نوجوان اپنے گھروں کی چھتوں پر بیٹھ کر دوربین کے ذریعے دوسرے کی گھروں کی عورتوں کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح کوئی 1 فٹ کے فاصلے پر کھڑا دیکھ رہا ہو۔ یہ حرام ہے۔ 16 پوائنٹ ہے مرد اپنی ماں سے اجازت مانگے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا گھر میں داخل ہونے کے لیے اپنی ماں سے اجازت طلب کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اجازت استئذان یعنی اجازت مانگنا ماں سے بھی ہے۔ اس نے کہا میں تو ان کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے بھی اجازت لیا کرو۔ اس نے کہا میں ان کی خدمت میں مشغول رہتا ہوں، اس سے تو دشواری ہو جائے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی ماں کو ننگی دیکھنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پھر اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ اجازت حاصل کر کے جاؤ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی تعالیٰ عنہ جب کسی ضرورت کے لیے اندر آتے تو پہلے دروازے پر آ کر رک جاتے، کھانستے اور آواز نکالتے، اس کے بعد اندر آتے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر گھر میں اذن یعنی اجازت حاصل کرنا، لکھتے ہیں کہ غیر کے گھر میں اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اپنا گھر ہو تو اذن واجب نہیں۔ ہاں اگر گھر میں ماں بہن بھی رہتی ہیں تو دروازے پر آ کر زور سے پاؤں مارے جس سے عورت کو خبر ہو جائے، کیونکہ کبھی ماں بہن بھی ایسی حالت میں ہوتی ہے جس حالت میں دیکھنا ہم پسند نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی احتیاط۔ ایک دفعہ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے انہیں سلام کیا اور آگے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر واپس اسی راستے سے گزرا تو دیکھا کہ ابھی بھی آپ باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں دہلیز پر۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا امیر المومنین آپ دروازے پر اس وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ فرمانے لگے میری بیٹی حفصہ ام المومنین آج گھر آئی ہوئی ہیں اور میری بیوی گھر پر نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ گھر میں اکیلی ہے، اس لیے میں نے گھر میں اس کے پاس اکیلے بیٹھنے کے بجائے یہاں دروازے پر بیٹھنا پسند کیا۔ مرد راستوں میں نہ بیٹھے۔ مرد لوگ اگر راستے میں اس طرح بیٹھے کہ آتی جاتی عورتوں پر نظر پڑ سکے تو وہ حرام ہے۔ کچھ اسکول کالج کی لڑکیاں جب اپنے گھروں سے نکلتی ہیں تو کچھ آوارہ نوجوان راستے میں کھڑے ہو کر ان پر فقرے کستے ہیں یا انہیں چھیڑتے ہیں۔ اول تو لڑکیوں کو اکیلے گھر سے نکلنا نہیں چاہیے، اگر مجبوری ہو تو کئی لڑکیاں گروپ بنا کر جائیں۔ دوسرے محلے والے اس قسم کے نوجوان کو دیکھیں تو اس کی خوب مرمت کریں تاکہ ان کا نشہ ہرن ہو جائے۔ مرد کے ساتھ غیر عورت کا حال۔ شرع شریف میں اس بات کا حکم ہے کہ کوئی عورت اپنے مرد کے سامنے دوسری عورت کا حال کھول کر بیان نہ کرے۔ ممکن ہے کہ اس مرد کے دل میں اس عورت کا حسن و جمال گھر کر جائے اور وہ اس کے پیچھے پڑ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے عورت کے ساتھ اس طرح نہ رہے سہے کہ وہ اپنے شوہر سے اس کی حالت اس طرح کھول کر بیان کرے کہ گویا اسے دیکھ رہا ہو۔ اور پوائنٹ نمبر 20، مرد اپنی بیوی کے راز نہ کھولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی بیوی کی تنہائی کی باتیں کسی غیر مرد سے بیان نہ کرے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے اور اس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ یکجا ہو اور پھر مرد اس کے بھید کو کھول دے۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجملاً جمع کا تذکرہ بھی مکروہ ہے، ہاں ضرورت کی بات اور ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے مرد و عورت شہوت انگیز باتوں سے بچیں۔ عورت دوسری عورتوں کے ساتھ عشق و محبت کی ایسی داستانیں نہ چھڑے کہ شہوت بھڑک اٹھے اور دل گناہ کرنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ ہنسی مذاق میں بھی ایسا کلام نہ کیا جائے تو جو شہوانی اور شیطانی جذبات کو ابھارے۔ نیکسٹ پوائنٹ، جو دو مرد یا دو عورتیں ایک ساتھ نہ لیٹیں۔ اسلام نے اس بات کو روکا ہے کہ دو مرد اور دو عورتیں ایک ساتھ لیٹیں۔ یہ حدیث ہے مسلم شریف کی۔ ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ لیٹے یعنی ایک چادر میں، اور نہ کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے۔ مردوں اور عورتوں کے اس طرح ایک دوسرے کے اتنا قریب آنا بھی بدکاری کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت شاہ
ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا چیز شہوت میں جوش پیدا ہونے کا سبب ہوتی ہے، جس سے عورتوں میں سحاق کی رغبت ہوتی ہے اور مردوں میں لواطت کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ چارپائی الگ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ہے ابی داؤد کی 159، جس کا مفہوم ہے تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو، اور 10 سال کی عمر کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر مارا کرو اور الگ الگ بستر پر سلاؤ۔ عمر کے اس حصے میں انسان میں جنسی میلان شروع ہو جاتا ہے، لہذا بچوں کو الگ چرپائی پر سلانا ضروری ہے۔ جب جسم کریم ہوتے ہیں تو نیند میں یا جاگتے ہوئے شیطان نیت میں گڑبڑی پیدا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تفسیر کبیر ہے 259، اس کا مفہوم ہے دو مردوں کا ایک ساتھ سونا اور لیٹنا جائز نہیں، چاہے دونوں کے بستر کے کنارے کنارے ہی کیوں نہ ہو، دونوں بستر کے کنارے کنارے ہی کیوں نہ لیٹے ہو۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے شادی میں بلا وجہ دیر کرنا، زنا اور بے حیائی کی بہت بڑی وجہ شادی میں بلا وجہ دیر کرنا ہے۔ ماں باپ سوچتے ہیں بیٹا پڑھے گا، پھر نوکری کرے گا، پھر گھر بنائے گا، تب شادی کی جائے گی، اور اسی میں بچے کی عمر 30 سال ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی بڑے لڑکے کی شادی میں دیر ہوتی ہے تو نیچے کے تین بھی جوانی کی عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی لڑکے کسی آئیڈیل کی تلاش میں ہوتے ہیں اور ان کی پسند کی حور پری نہیں مل رہی ہوتی۔ کبھی کبھی بڑا بھائی سوچتا ہے کہ میں چھوٹے بہن بھائیوں کی شادی کر کے اس کے بعد کروں گا، اور اسی میں اس کی عمر 40 ہو جاتی ہے۔ مرد کے لیے شادی کی بہتر عمر 25 سال ہے اور عورت کے لیے 18۔ جتنی دیر ہوگی اتنی ہی برائی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ بچے جوان ہو جائیں اور ماں باپ شادی میں دیر کریں تو بچے جتنے جنسی گناہ کریں گے ماں باپ اس کی سزا میں شریک ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں میں جلدی کرنے کی تلقین فرمائی۔ پہلی ہے نماز پڑھنے میں جب وقت ہو جائے، دوسری ہے مردے کو دفن کرنے میں، اور تیسری ہے لڑکی کا نکاح کرنے میں جب جوڑ کا خاوند مل جائے۔ کچھ گھروں میں لڑکیاں 25 کی عمر کو تو پہنچ جاتی ہیں مگر ماں باپ آئیڈیل رشتے کی تلاش میں لگے ہوتے ہیں۔ اتنی دیری بہت نقصان دہ ہے۔ ہمارے بزرگ اگر معلوم کر لیتے کہ فلاں کے گھر میں جوان لڑکی موجود ہے اور ماں باپ شادی میں سستی کر رہے ہیں تو اس آدمی کے کنویں سے پانی بھی نہیں پیتے تھے۔ لڑکی کی شادی دیر سے کی جائے تو اس میں ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ شادی کے بعد اس کے بچے کی ولادت میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اگر لڑکے کی شادی دیر سے کی جائے تو لڑکے کی جنسی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اپنی شہوت کو بجھاتے ہیں۔ جب شادی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بیوی سے جمع کے قابل ہی نہیں رہے۔ لڑکا اگر 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی 30 سال کی عمر تک پاک رہنا ناممکن تو نہیں، مشکل ترین کام ہے۔ وہ ماں باپ سے چوری چھپے کسی نہ کسی لڑکی سے ناجائز تعلق بنائے گا۔ اسی طرح اگر لڑکی کی عمر 25 ہو جائے اور وہ بھی چھپی آشنائی کے لیے قدم اٹھائے گی، ماں باپ کی ناک کے نیچے دیے جلائے گی۔ نوکری پیشہ عورتوں کی شادی میں اکثر دیر ہو جاتی ہے، جو بہت خطرناک ہو جاتی ہے، جو بہت خطرناک بات ہے۔ کچھ دیہاتوں میں لڑکیوں کی شادیاں ہی نہیں کی جاتی تاکہ جائیداد تقسیم نہ کرنی پڑے۔ کچھ جاہل لوگ لڑکی کی شادی قرآن سے کر دیتے ہیں، یہ کتنی واہیات بات ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ کسی گھر میں فلاں لڑکی موجود ہے مگر ماں باپ شادی کرنے میں سستی کر رہے ہیں۔ انہوں نے لڑکی کی والدہ سے کہا کہ اس کی جلدی شادی کر دو۔ ماں نے کہا ابھی عمر ہی کیا ہے، منہ سے دودھ کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بی بی اگر دودھ پھٹ گیا ہو تو بدبو بھی آئے گی، اور پھر یہ دودھ انسانوں کے بجائے کتوں کے کام آئے گا۔ ایک شہر میں سید زادی رہتی تھی جو بہت نیک اور پارسا تھی مگر ان کی شادی نہ ہوئی تھی۔ وہ دن بھر روزہ رکھتی اور رات بھر نفلوں میں گزار دیتی۔ علاقے کی عورتوں میں ان کی بڑی واہ واہ تھی۔ ادھر سید زادی سے دعائیں کرواتی، ان کی خدمت میں نذرانے پیش کرتی تھیں۔ ایک دفعہ سید زادی اتنی بیمار ہوئی کہ حالت نازک ہو گئی۔ محلے کے نوجوان لڑکیاں ان کی خدمت کے لیے ان کے گھر اکٹھی ہو گئیں۔ بات چیت چل نکلی کہ ہمیں وصیت کریں کہ زندگی بھر کام آئے۔ سید زادی نے فرمایا کہ ہاں میں تمہیں زندگی کی بہترین نصیحت کرتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تمہارا مناسب رشتہ آ جائے تو تم شادی کروانے میں ہرگز دیر نہ کرنا۔ یہ سن کر لڑکیاں بہت حیران ہوئی۔ ایک نے پوچھا آپ نے خود تو شادی کروائی نہیں، ہمیں جلدی کروانے کی نصیحت کر رہی ہیں۔ وہ فرمانے لگی کہ میں اپنے دل کا حال آپ لوگوں کے سامنے کیسے کھولوں،
میری شادی میں دیر ہو گئی تو میرا نفس مجھے جنسی تقاضا پورے کرنے کے لیے اکساتا تھا، میرا دل نماز میں نہ لگتا تھا، نہ تلاوت میں لگتا تھا، میں دن میں روزہ رکھتی تھی اور رات میں جاگتی تھی، اس کے باوجود شہوت کے مارے میرا برا حال ہوتا تھا۔ اگر میں رات کو قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی اور گلی میں سے کوئی بوڑھا چوکیدار آواز لگاتا ہوا گزرتا تو میرا جی چاہتا کہ اس بوڑھے کو اپنے پاس بلا لوں اور اپنی جنسی خواہش پوری کروں۔ کئی مرتبہ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولنا چاہا، مگر بدنامی کے ڈر سے سہم گئی کہ ساری زندگی کی بنی ہوئی عزت خاک میں مل جائے گی، لوگ باتیں کریں گے کہ سید زادی ہو کر اس نے ایسا کام کیا۔ میں تڑپ تڑپ کر رات گزارتی، کسی کروٹ چین نہ آتا۔ میں اس عذاب کو بھگت چکی ہوں، لہذا چاہتی ہوں کہ تمہیں کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ جب لڑکی کے جوڑ کا خاوند مل جائے تو اس کی شادی کر دو۔ رہی جہیز کی بات تو یہ رسم و رواج کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا باب 5 مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ ہم کل نیکسٹ باب 6 شروع کریں گے۔ یہاں پر ہم مکمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔